لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الأبته التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ غالباً سورہ انبیاء کی 73ویں آیت ہے جسے سرنامہ کلام قرار دیا ہے. اس میں پروردگار عالم اپنے کچھ مخلص بندوں اور چنندہ برگزیدہ مصطفیٰ منتخب بندوں کے سلسلے سے ان کی عملی زندگی اور ان کی حیات کے کارنامے یا ان کی زندگی کی اچھائیاں اور خوبیاں جو ہیں وہ پروردگار عالم ان کلمات میں یوں پیش کر رہا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور دیکھو ہم نے انہیں کچھ انبیاء کا تذکرہ اس سے پہلی والی آیتوں میں گزرا ہے. غالباً جناب یعقوب وغیرہ کا تذکرہ ہوا ہے. ان کے صفات کو بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. دیکھو انہیں ہم نے امام بنایا ہے اور امام بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کا تذکرہ پروردگار عالم مباشر کر رہا ہے اور آواز دے رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. دیکھو ہم نے انہیں امام بنایا ہے. اور جب ہم نے انہیں امام بنایا ہے تو ان کی پہلی صفت یہ ہے یہدون بامرنا. یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. ہماری مرضی ہماری مشیت ہمارے حکم کے تابع اور فرما بردار ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. دوسری صفت پروردگار عالم نے اپنے مخلص بندوں کی انبیاء کی مرسلین کی یہ رکھی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. اور ہم نے ان کی طرف نیکیوں کے انجام دینے کی وحی کی ہے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ. اور نماز کے قائم کرنے کی تیسری صفت.
چوتھی صفت و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے کی۔ پھر مجموعی طور پر پروردگار عالم اپنے سارے مخلص بندوں اور سارے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ جو صفات ہم نے بیان کر رکھے ہیں، یہ جو پابندیاں یا جو امور ہم نے ان کے ذمے کیا ہے، یہ ہمارے کون بندے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہم نے ان کی طرف اچھے کاموں کی وحی کی ہے، ہم نے ہی انہیں امام بنایا ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ ہمارے سب کے سب عبادت گزار بندے ہیں، مجموعی طور اور کلی طور سے یہ سب کے سب عبادت گزار بندے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے پہلا جملہ جو مورد بحث ہے اور اسی پر انشاءاللہ گفتگو تمام ہوگی، پروردگار عالم انبیاء اور مرسلین کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ ایک بات واضح اور کلی طور سے ذہن انسان اور بشریت کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ پہلے ہی لفظ دو جملے ہیں، مگر اس میں معانی و مفاہیم کا ایک دریا ہے جس میں آپ اتریں گے تو ضرور آپ کے پاس تحقیق کی موتیاں ہوں گی۔ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پروردگار عالم ارشاد فرمایا اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ انبیاء ہوں، مرسلین ہوں، شہداء ہوں، صدیقین ہوں، جنہیں بھی قائد، رہبر، ہادی، رہنما اور منزل ہدایت میں لانا ہے، پروردگار عالم آواز دے رہا ہے کیا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وَجَعَلْنَا لفظ جعل کہہ رہا ہے پروردگار، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا قرآن بتانا چاہتا ہے، قدرت اپنی منصوبہ بندی دنیا تک پہنچانا چاہتی ہے اور اپنا اختیار پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جب بھی بنانے کی بات آتی ہے، چاہے نبی بنانے کی بات ہو یا رسول بنانے کی بات ہو یا امام بنانے کی بات ہو، تو پروردگار عالم صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ اور اگر ہم قرآن کا گہرائی طور سے مطالعہ کریں اور اترے قرآن مجید کی تفسیروں میں تو ہر جگہ ہمیں یہی الفاظ ملے گا، جہاں بنانے کی باری آئی، جہاں جعل کرنے کی باری آئی، جہاں ہادی بنانے کا موقع آیا، جہاں رہبر بنانے کی منزل آئی، جہاں عہدہ دینے کی باری آئی ہے، جہاں نبوت سے نوازنے کی باری آئی ہے، جہاں رسالت کا تاج سر پہ رکھنے کی باری آئی ہے، ہر جگہ قرآن مجید نے یہ اختیار بنانے کا ہو یا منصب ہو، اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ پہلی منزل دیکھ لیجئے، جب زمین کو آباد کرنا ہوا تو بس میں ملائکہ میں پروردگار عالم نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پروردگار اس لیے ملائکہ نے بھی کہا، پروردگار ایسے کو ساری تفصیلیں ہیں، مگر بنانے کی باری آئی تو نہ معصوم ملائکہ کو اختیار دیا، نہ ان کی کوئی تدبیر کام آئی، نہ ان کا مشورہ اللہ نے لیا کہ ہمیں بنا دے، نہیں، پروردگار عالم نے صاف طور سے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جسے میں بنا رہا ہوں اس کی خوبیوں کا مجھے خوب اندازہ ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو پہلے منزل میں جب دنیا کو آباد کرنا ہوا تو وہاں بھی قدرت نے آواز دی انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور جب امام بنانے کی باری آئی، جناب ابراہیم ہیں، ایسا پیغمبر جس کی عظمتوں کا کیا کہنا، ایسا رسول جس کی شرافتوں کا کیا کہنا۔ پروردگار عالم نے قصیدے بھی پڑھے ہیں، ابراہیم کو پہلے عبد بنایا، پھر نبی بنایا، پھر رسول بنایا، پھر خلیل بنایا، مگر جب امامت کی باری آئی تو نہ خلیل نے خود کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں صاحب شریعت ہوں، میں کلید بردار حرم ہوں، میں معمار کعبہ ہوں، میں مکے کی سرزمین کا آباد کرنے والا ہوں، میری عظمتیں یہ ہیں، میں ذبیح اللہ کا باپ ہوں، میں خلیل خدا ہوں، مگر نہیں، ساری عظمتیں ایک طرف۔ اللہ نے کہا عبد ہو صحیح ہے، نبی ہو صحیح ہے، رسول ہو صحیح ہو، پیغمبر بنائے گئے ہو صحیح ہے، صاحب شریعت ہو صحیح ہو، مگر جب امام بنانے کی باری آئی تو نہ ابراہیم کو اختیار دیا کہ یہ کہیں کہ دیکھو اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اللہ نے مجھے صاحب شریعت بنایا ہے، آج سے میں اپنی نبوت و امامت کا بھی اعلان کر رہا ہوں۔
غور کر رہے ہیں؟ اتنا عہدہ، عبد ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، ذبیح اللہ کے باپ ہیں، معمار کعبہ ہیں، مکے کی سرزمین کو آباد کرنے والے ہیں، مگر اللہ نے اتنی اتھارٹی اور پاور اور اختیار نہیں دیا کہ اتنے منصب کے بعد بھی جناب ابراہیم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں آج سے اپنی امامت کا اعلان کر رہا ہوں۔ اس لیے کیوں قدرت یہ بتانا چاہتا ہے یہ اختیار بنانا یہ ہمارے اختیار میں ہے، اور اتنے منصب کے بعد جب ابراہیم کی امامت کی باری آئی تو وہاں بھی اللہ نے امتحان لینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ ابراہیم اب تم اپنی امامت کا اعلان کرو، بلکہ وہاں بھی اللہ نے آواز دی انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو یہاں بھی امامت کی باری آئی تو اللہ نے کہا انی جعل، میں نے بنایا ہے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن مجید نے جب داؤد کی خلافت کا اعلان ہوا تو وہاں بھی آواز دی قدرت نے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، اے داؤد دیکھو ہم تمہیں لوگوں کا خلیفہ بنا رہے ہیں زمین پر، ہم تمہیں لوگوں کا خلیفہ بنا رہے ہیں، ہمارے حکم کی پیروی کرو، خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ وہاں بھی جب خلیفہ بنانے کی باری آئی تو اللہ نے کہا ہم نے یا داؤد انا جعلناک، ہم نے بنایا ہے۔ اور جب جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم خدا ہیں، جب میقات پہ گئے اللہ سے باتیں کرنے کے لیے گئے تو وہاں بھی اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، کیا؟ وہاں بھی آواز دی یا ہارون، موسیٰ سے کہلوا یا ہارون اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میرے خلیفہ بن جاؤ۔ تو ہر جگہ جہاں بھی بنانے کی باری آئی، امام بنانا ہو، خلیفہ بنانا ہو، ہادی بنانا ہو، رہبر بنانا ہو، نبی بنانا ہو، معصوم بنانا ہو، امام بنانا ہو، ہر جگہ جعل کی ذمہ داری اور یہ اتھارٹی اور پاور قدرت نے اپنے اختیار میں لیا ہے۔ حتیٰ کہ معصوم فرشتوں کی مشورے اور رائے پر بھی قدرت نے عمل نہیں کیا اور یہ کہہ دیا انی عالم ما لا تعلمون۔ تو ان ساری آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی بنانے کی باری آتی ہے تو یہ ایسا مسئلہ ہے، یہ ایسا اختیار ہے، یہ ایسا پاور ہے کہ اللہ نے اسے اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا، رسولوں کو نہیں بنا دیا۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ پروردگار عالم بتانا چاہتا ہو، چاہے خلیفہ بنانا ہو یا نبی بنانا ہو یا امام بنانا ہو، ایک بات تو طے ہو گئی، قدرت ان ساری آیتوں سے یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو نبی اور امام بنانا ہماری ذمہ داری ہے، ماننا تمہارا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے، اور یہ ایسی ذمہ داری ہے، ایسا پاور ہے، ایسی اتھارٹی ہے، ایسا اختیار ہے کہ ہم نے اپنے معصوم نبیوں اور معصوم فرشتوں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو امام، اپنا قائد، اپنا ہادی اور اپنا رہبر بنانے۔ اسی لیے جب دنیا نے بنایا ہے اپنی طرف سے، کہا کہ رسول نے نہیں بنایا، تو وہاں بھی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے یہ ٹھیکرا جو ہے کہیں اور پھوڑ دیا۔ اب سنیے، تاریخ کا یہ عالمیہ کہہ لیجئے یا تاریخ کا ظلم کہہ لیجئے کہ انہوں نے بنایا تو کیا کہا؟ شرح نہج البلاغہ، جس کے سننے کے بعد تبادر ذہنی یہی آتا ہے کہ بہت سی شرحیں لکھی گئی ہیں، مگر معرکۃ الآراء اور عالمی شہرت یافتہ شرح جو ہے وہ شرح ابن ابی الحدید معتزلی ہے، اور اس کے مصنف عبد الحمید انہیں ابن معتزلی کے نام سے مشہور ہیں۔ معرکۃ الآراء شرح ہے، اور ہے بھی واقعاً ایسی شرح نہیں لکھی گئی ہے نہج البلاغہ کی، مگر وہ بھی ہے تو اہل سنت۔ اسلام کے دو بڑے فرقوں میں ایک فرقہ اہل سنت، انہوں نے بھی جب مقدمے میں لکھا ہے، دیکھ خلیفہ میں نے کہا بنانے کی باری جب آتی ہے
اللہ کہہ رہا ہم نے بنایا، نبی بنایا، امام بنایا، رسول بھیجے، مرسلین بھیجے، اولیاء ہادی اور رہبر کا ہم نے انتظام کیا ہے۔ تو قدرت نے ہمیشہ یہ جال اور یہ ذمہ داری ہم نے بنایا۔ جعلناہم انی جاعلوکا یا داؤد انا جعلناکا، یہ ساری صفتیں ہم نے جال کی ذمہ داری اپنی طرف رکھا ہے، یہ اختیار اپنے ہاتھوں میں ہم نے رکھا ہے۔ تو جب کوئی بنائے گا اور اللہ کہہ رہا ہم نے بنایا ہے، تو انہوں نے بھی اتنی معرکۃ الاعلیٰ کتاب لکھی، مگر مقدمے میں انہوں نے ایک لفظ لکھا ہے، غور کیجئے گا، اور وہ لفظ یہ ہے، یہ دستور دنیا ہے۔ دستور دنیا کیا کہہ لیجئے، دستور دنیا تو کچھ الٹا ہی چل رہا ہے، ورنہ اگر دستور دنیا الٹا نہ ہوتا تو افضل کو چھوڑ کے مفضول پر مقدم ہی کیوں کیا جاتا مفضول کو۔ اب جیسے مثال کے طور پر، مثال برائے مثال ہوتی ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں الامثال تضرب ولا تقاس، ورنہ کلپ ولپ کاٹ کے جو ہے کچھ کا کچھ ہو رہا ہے، تو اسی لیے وائرل ہو جائے تو مثال جیسے بنانا ہے، کسی کو مدیر مدرسہ بنانا ہو یا کہیں کا کچھ بنانا ہو، تو ہر آدمی چوطرفہ کوالٹی دیکھتا ہے نا۔ میں لفظ بولتا رہتا ہوں، ہماری طرف والے زیادہ سمجھیں گے، زاہد بھائی سمجھو، 12 پرہوا چھان کے بنایا جاتا ہے، سمجھ گئے نا، لفظ سمجھ گئے ہوں گے جو ہماری طرف کے ہیں۔ 12 پرہوا کہتے ہیں چھان کے، رشتہ بھی ڈھونڈنا ہو بیٹی کا تو کیا اسی للو پنجو کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا؟ مدیر مدرسہ بنانا ہو تو کیا جھولا چھاپ کو دے دیا جائے گا؟ اپنا علاج کروانا ہو کیا نیم حکیم کے پاس جائے گا آدمی؟ نہیں، مطلب کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ ہاں یہ ذمہ داری سنبھالنے کے لائق ہے یا نہیں۔ مدرسے کا مدیر بنانا ہو تو دیکھتے ہیں کہ بھائی پڑھا لکھا ہے نہیں پڑھا لکھا ہے، خطابت کیسی ہے اور کیسا پڑھتا ہے، علمی صلاحیت کیسی ہے، علمی لیاقت کیسی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے آدمی ایک دم چھان بین اور پھٹک وٹک کے کیا بولا جاتا ہے زاہد بھائی، سب مطلب ایک دم آدمی ہلور کے جسے کہتے ہیں نکالتا ہے کہ ہاں یہ اس لائق ہے کہ نہیں منصب کے۔ مگر جب دنیا والوں نے بنایا تو وہ ان کی کوالٹی ہے، مگر دیکھیے کیا وہ سوچ رہے ہیں ہمارا الو بھی سیدھا ہو جائے اور ہم دنیا میں مار بھی نہ کھائیں۔ وہ کیا کہتے ہیں اپنی معرکۃ الاعلیٰ کتاب شرح نہج البلاغہ میں، علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، ایک بڑا نام ہے تاریخ کا، بڑی معتبر اور موٹی اور ضخیم کتاب ہے، کئی جلدوں میں ہے، انہوں نے یہ لکھا کہ دیکھیے کہ فاضل اور مفضول سب تسلیم کرتے ہیں کہ مولا کائنات۔ ابھی اگر آپ ان سے کہیے کہ بدر کا غازی کون ہے تو کہیں گے علی، احد کا لافتہ کون ہے تو کہیں گے علی، خندق کا کل ایمان کون ہے تو کہیں گے علی، خیبر کا سورما کون ہے تو کہیں گے علی، تبوک کا فاتح کون ہے تو کہیں گے علی۔ ساری جنگوں میں فتوحات کا صحرا اگر کسی کے سر باندھا گیا ہے تو وہ علی۔ کہیے کسی سے علی کون ہے تو کہا داماد پیغمبر ہیں، بدر کے غازی ہیں، احد کے سورما ہیں، خندق کے کل ایمان ہیں۔ کہاں کہیں گے علی کے بارے میں پیغمبر نے کیا کہا؟ اقضاکم علی، سب سے بڑے قاضی علی ہیں، سب سے بڑے جج علی ہیں، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے علی، عالمکم علی، عالم امتی علی، انا من علی وانا من علی، انا مدینۃ العلم، انا دار الحکمت، علی مع الحق، الحق مع علی، علی مع القرآن۔ یہ ساری صفتیں اگر کسی سے کہیے گا تو وہ کیا کہے گا؟ سب کچھ صحیح ہے، ہم مانتے ہیں علی بدر کے فاتح ہیں، مگر فضیلت پہ دلالت کرتا ہے، خلیفہ بلا فصل پہ دلالت نہیں کرتا ہے۔ احد کے سورما کہلائے مگر یہ فضل پہ دلالت کرتا ہے، خیبر کے غازی اور سورما اور نڈر اور سپاہی کہلائے مگر فضل پہ دلالت کرتا ہے۔ انا مدینۃ العلم، علی کے علم پہ دلالت کرتا ہے، علی کی حکمت پہ دلالت کرتا ہے، علی کی دانائی پہ دلالت کرتا ہے، یہ سب کے سب فضل ہیں، مگر خلیفہ بلا فضل پہ دلالت نہیں کرتی ہے۔ اب اگر کسی کو مثال برائے مثال ہوتی ہے، اب آفاق بھائی، چونکہ اب یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں تو مثال میں آفاقی بھائی آئیں گے۔ آفاق بھائی کو اگر مدیر بنانا، وہ تو خود مدیر اور مسور ہے ماشاءاللہ سے، بہت ٹھیک ہے، تو اگر انہیں کسی کو بنانا ہو تو ظاہر سی بات وہ چھانیں گے کہ نہیں، کوالٹی چیک کریں گے کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ بھائی خود مدیر ہے، اللہ ان کی مدیریت کو سلامت رکھے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ میرا کوئی مدیر بننے کا ارادہ نہیں، مثال برائے مثال ہے۔ اگر ان کو مدیر بنانا ہو، دیکھیے فضل اور مفضول پہ بات ہو رہی ہے، فاضل اور مفضول، افضل اور مفضول۔ اب میں ان کی لفظ بھی دہرا دوں، وہ کہتے ہیں خطبہ نہج البلاغہ جو مقدمہ انہوں نے لکھا ہے نہج البلاغہ میں، وہ لفظ یہیں سے شروعات کرتے ہیں، الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل۔
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مفضول کو فاضل پر مقدم کیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ صاحب مر بھی گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. یعنی اب وہی بھائی ٹھیک ہے ہم نے فلنوا تو بنا لیا ہے مگر کیا کریں ہم نے تھوڑا بنایا فلنوا کو. وہ تو الحمدللہ الذی. آپ کہیے مولا کائنات بدر کے غازی ہیں کہیں گے صحیح ہے فضل پہ دلالت کرتا ہے. الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل. کہیے انا مدینۃ العلم وعلی بابها تو کہیں گے الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل. کہیے گا علی کو خیبر میں علم دیا گیا یہاں دیا گیا یہ ساری فضیلتیں ہیں تو علی فاضل ہوئے علی افضل ہوئے تو علی کو مقدم ہونا چاہیے تھا. تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل. ہم نے مفضول کو فاضل پر مقدم نہیں کیا ہے. مدیان گرامی کہنے کا مطلب یہی ہے اگر چھوٹا سا مدیر ادارہ چلانے والا جب اپنی اداریت اور مدیریت اور اپنے نظام مدرسہ کو کسی ایسے کے ہاتھ میں دے گا جو ادارے کو چلا سکتا ہو جو اس کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہو جس کے اندر صلاحیتیں پائی جاتی ہوں جو اجرومیہ کم سے کم پڑھا سکتا ہو. کفایت تو بڑی بات ہے اجرومیہ کم سے کم پڑھا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے چھلنی لے کے بیٹھیں گے چھانا جائے گا علم کس کا بہتر ہے اخلاق کس کا بہتر ہے کمال کس میں پایا جاتا ہے بلندی کس میں پائی جاتی ہے شرف کس میں پایا جاتا ہے عظمت کس کی زیادہ ہے. فاضل پر کبھی آدمی مفضول کو مقدم نہیں کرے گا. یہ اسلام کی ستم ظریفی ہے یہ مورخین کی ستم ظریفی ہے. یہ ظلم ہے کہ جب ساری فضیلتوں کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بدر کے فاتح علی ہیں احد کے کل ایمان علی ہیں خیبر کے فاتح علی ہیں ساری جنگوں میں فتح کرنے والے علی ہیں اغزاکم علی ہیں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے علی ہیں دنیا کے مالک و مختار علی ہیں سارے فضائل و کمالات علی کی دہلیز پر خیمہ زن ہیں علی فاضل ہیں سب فضیلت پر دلالت کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے کہ ہم نے تھوڑے مقدم کیا ہے الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل. عزیزان گرامی مجھے بنانا ہو تو آپ آفاق بھائی ساری صفتیں دیکھیں گے کہیں گے بنانا ہے کسی ایسے کو بنایا جائے جو اچھا خطیب ہو جو پڑھانے والا ہو مگر نہیں عزیزان گرامی اب اگر کسی ایسے کو بنایا جائے جی کسی ایسے کو بنایا ظاہر بات نے وہ لفظ لے لیا حالانکہ میں کہنے جا رہا تھا اس لفظ میں خاص طور سے استعمال کرتا ہوں جو بالکل نیل بڑا سناٹا ہو اپنے یہاں بولا جاتا ہے زیرو. اچھا آپ بتائیے اگر بنا دیا ہو میرے دو چار مخلصین ہیں آفاق بھائی تو مشورہ دے ہی سکتے ہیں یار آفتاب بھائی کو بنانا چاہیے تھا ماشاء اللہ سے مطلب آپ مجھے ہٹا دیجیے نہیں لوگ کہیں آپ زاہد بھائی کہہ دوں زاہد بھائی کو آپ کو بنانا چاہیے تھا اتنی اچھی مجلس پڑھتے ہیں اتنی اچھی دعا کراتے ہیں اور اتنا اچھا خطبہ دیتے ہیں کیا پڑھے لکھے ہیں اور سید بھی ہیں ماشاء اللہ سے لہیم و شہیم بھی ہیں مجھ سے تگڑے بھی ہیں اور ساری صفتیں ہیں کہ لما اصول میں پاس ہیں ماشاء اللہ سے کفایہ مقاصد کی پاس کرنے اور یہ پہاڑ پار کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں دہلیز پہ بھی ہیں تو یہ ساری صفتیں آدمی مشورہ تو دے سکتا ہے نا. لیکن اب آفاق بھائی اڑے ہوں نہیں بھیا عالم ہے فضل پہ دلالت کرتا ہے ان کے زاہد بھائی کے سید ہے فضل پہ دلالت کرتا ہے لہیم و شہیم ہے یہ فضل اور کمال پہ دلالت کرتا ہے اور لما اصول پاس ہے یہ کمال پہ دلالت کرتا ہے مگر آفاق بھائی نہیں میں تو بناؤں گا فلنمے کو دیکھیں اور پھر کیا کہیں گے الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل اور بنانے کے بعد یہ جو ہے منسوب اللہ کی طرف کر دیا جائے تو اب بات کیا ہوگی اب دنیا کہے گی نا کہ یار یہ آفاق بھائی کا مزاج بھی ایسا ہے کہ ایک فاضل موجود ہے علم میں کمال میں عظمت میں بزرگی میں شرف میں مگر بنا رہے ہیں کسے فلاں آدمی کو بنا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل. یہ تاریخ کا عالمیہ ہے اعتراف بھی کرتے ہیں علم میں علی سے اچھا کوئی نہیں شجاعت میں علی کا بدیل کوئی نہیں ہے فضیلتوں میں علی کا کوئی ثانی نہیں ہے علم و کمالات میں علی کا کوئی نظیر نہیں ہے مگر کہتے بھی ہیں کہ فاضل بھی ہیں علی افضل بھی علم میں ہے کمال میں افضل علی ہے مگر ٹھیکرا کس کے سر پھوڑ دیتے ہیں الحمدللہ الذی قدم المفضول علی فاضل. دنیا جب ایسی منزل سے گزرتی ہے تو وہاں عزتیں تو ڈوبنی ہی ہوں گی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی گفتگو کو نعرہ حیدری نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے شاید یہ قدرت کا اختیار اور نظام تھا کہ اس نے بنانے کا اختیار بندوں کو نہیں دیا ہے ورنہ ہم ظاہر سی بات یہ ہماری فطرت ہے ہم جسے بنائیں گے وہ تو اچھا ہوگا ہی
جھولا چھاپ ہو، نیم حکیم ہو اور نیل بٹا سناٹا ہو، کچھ بھی ہو جسے ہم بنائیں گے وہ تو ہمارا ہے بھیا، ہم نے بنایا ہے۔ تو وہی انہوں نے کہا کہ بنایا ہم نے، یہ مفضول ہی صحیح، الحمدللہ الذی قدم۔ انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کو میں نے تمام کر دیا۔ یہ المیہ اسلام کا ہے، تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ علی جیسے فاضل اور افضل کی موجودگی میں کائنات میں زماں میں امامت و ہدایت کچھ ایسے لوگوں کے اختیار میں دی گئی کہ زمانہ بس عزیزان گرامی ایام ماہ رمضان المبارک ختم ہو گئے، سب سے افضل مہینے میں کائنات کے سب سے افضل انسان کے سر پہ کائنات کے سب سے مفضول نہیں، سب سے خسیس اور خبیث، جسے نبی نے خود کہا ہے اشقى الاولین والآخرین، سب سے کائنات کے سب سے بدبخت انسان نے کائنات کے سب سے عظیم انسان کے سر پہ ضربت لگائی ہے، اور ایسی ضربت جس کے لیے وہ خود کہتا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کی ساری مچھلیاں مر جائیں گی۔ اللہ اکبر! نہ جانے میرے مولا نے 3 دن تک اس کاری ضربت کی شدت کیسے برداشت کی۔ مقاتل نے لکھا علی ماہیے بے آب کی طرف تڑپتے تھے۔ عزیزان گرامی، کیسا امام، کیسا ہادی، کیسا رہبر ہے یہ! دنیا میں ہم نے قائد بہت دیکھے ہیں، ہادی بہت دیکھے، مگر ایسا ہادی کبھی نہیں دیکھا جس کے سامنے اس کا قاتل بیٹھا ہو اور قاتل رسیوں میں بندھا ہو اور یہ کہہ رہا ہو بیٹا حسن اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دو۔ عزیزان گرامی، عجیب جملے ہیں۔ ایسا قائد اور ایسا ہادی و رہبر نہ چشم فلک نے دیکھا ہے، نہ زمین کے کانوں نے سنا ہے۔ ایسی عظیم ذات کی شان میں مولائے کائنات ہیں۔ اگر ہمیں کوئی ایک تماچا مار دے تو ہم تماچا مارنے سے گریز نہیں کریں گے، ہم 2-4 تماچے مار دیں گے، مگر علی کے سر پہ ضربت لگی ہے اور کائنات کا عظیم انسان امیر ممکنات یہ وصیت کر رہے ہیں بیٹا حسن دیکھو اس کو ہاتھوں کی رسیاں کھول دو۔ بیٹا دیکھ رہے ہو یہ کتنا ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن ظالم کے لیے، قاتل کے لیے، ابن ملجم کے لیے اپنے لال سے وصیت کر رہے ہیں۔ بیٹا جانتے ہو عزیزان گرامی کیسی وصیتیں ہیں، بڑے دردناک الفاظ ہیں۔ امام فرماتے ہیں اطعم ہو کما تاکل اور مما تاکل، الگ الگ لفظ ہیں، اردو ترجمہ کروں تاکہ بات جلدی واضح۔ بیٹا دیکھو جو تم کھانا وہی اسے بھی کھلانا، اللہ اکبر۔ بیٹا جو تم پینا وہی اسے پلانا۔ شاید یہی وجہ ہے جیسے ہی امام کے سامنے دودھ کا پیالہ آیا، پانی شربت کا پیالہ آیا، امام نے ابن ملجم کی طرف بڑھا کے وصیت کا پہلا قدم آگے بڑھایا، کہا بیٹا جو تم پینا وہی اسے پلانا، جو تم کھانا وہی اسے کھلانا۔ اے میرے لال اس کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، مسلح جسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر کسی کی میت سے بے حرمتی کرنی ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے۔ اے اللہ اکبر! کائنات کے عظیم انسان نے وصیت کی ہے، اسی وصیت پہ میں لفظ تمام کر دیتا ہوں۔ میرا مولا کہتا ہے جو تم کھانا وہی کھلانا، اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی نہ کرنا۔ اللہ اکبر! امام کا قاتل ہے مگر امام وصیتیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر! مگر مولا آپ وصیتیں کر رہے ہیں مگر سن 61 ہجری میں آ جائیے، دیکھ لیجئے۔ اے مولا آپ نے کہا ظالم کے ہاتھ نہ کاٹے، آپ کا قاتل ہے مگر آپ وصیتیں کر رہے ہیں مولا۔ ارے سن 61 ہجری ہے، کربلا کا عظیم معرکہ ہے۔ ارے حسین نے تو کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ ارے 4 برس کی بچی شمر کے پیچھے پیچھے، اے شمر ارے میں بہت پیاسی ہوں، مجھے قطرے آب پلا دے، مگر علی کی پوتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔